خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کیا کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں ایمان لانے کو تیار ہوں لیکن ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ میں زمانہ جاہلیت سے زنا کا عادی ہوں، زنا کی عادت مجھ سے نہیں چھوٹتی، اس کے بارے میں آپ مجھے چھوٹ دے دیں اور باقی میں ایمان لانے کو تیار ہوں۔ اب جب یہ بات سنی تو صحابہ کرام نے اس کو دیکھا، کیسے بے ادب استاد، یہ کیا بات کر رہا ہے، زنا کی اجازت مانگ رہا ہے۔ سب نے اس کو گھورا غصے سے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھو، اب نبی صرف عالم نہیں ہے، حکیم بھی ہیں۔ آپ فرما رہے اچھا تو مجھے بتا کہ تو جس عورت کے ساتھ ایسا ایسا کرے گا، زنا جو کرے گا، اگر وہی زنا اگر تیری کسی بہن کے ساتھ کوئی کرے تو راضی ہوگا؟ کہا کہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کہا ماں کے ساتھ کرے، کہا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا۔ تمہاری پھوپھی کے ساتھ کرے، کہا کہ میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ خوب جذباتی ہو رہا ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس عورت کے ساتھ تو ایسا ایسا کرے گا وہ کسی کی ماں تو ہوگی، کسی کی بہن تو ہوگی، کسی کی پھوپھی تو ہوگی، کسی کی خالہ تو ہوگی، کسی کی بہن بیٹی تو ہوگی۔ تو کیا وہ شخص اس بات پہ راضی ہوگا کہ تو ایسا ایسا کر؟ اگر اس کو خبر ہوگی تو کیا وہ تجھے زندہ چھوڑے گا؟ خاموش ہو گیا۔ کہا یا رسول اللہ، بات سمجھ میں آ گئی۔ تو گویا کہ ایک پہلو سے وہ دیکھ رہا ہے، دوسرا پہلو علم نے کھولا، حکمت سے نبی نے کھولا کہ تو بس یہ اپنی حوث پوری کر رہا ہے، لیکن یہ دیکھ نہیں رہا کہ کس رشتے کو پامال کر رہا ہے۔ وہی رشتہ اگر تیرا کوئی پامال کرے تو اپنے آپ پہ سے باہر ہو رہا ہے، اگر تو کسی کا پامال کرتے تو سمجھتے کہ جائز ہے میرے لیے۔ فوراً کہا کہ اللہ کے رسول، میں توبہ کرتا ہوں کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ نبی پاک اٹھے، آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا، دل پہ ہاتھ مارا، فرمایا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کے دل سے حوث و زنا کا تعفن نکال دے، اس کے دل کو پاک کر دے۔ اس کے ہاتھ مارا اور دعا دے دی۔ کہتے ایسا پاک نیک ہو گیا کہ اس کے بعد کبھی کہتے مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھو، علم کے ساتھ حکمت ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے اس پر سیخبہ ہو کر اس کو وہاں سے راندہ درگاہ کر دیتے، آپ نے اس عنوان کو کتنی حکمت سے اسے سمجھا دیا اور وہ مان گیا کہ ہاں میں تیار ہوں۔ یہ ہے تو عالم حکیم نہ ہو۔ اسے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت عطا کر دیں، فرمایا اس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ یہ خیر کثیر حکمت ایسی چیز ہے۔ بڑے بے شمار واقعات اولیاء کاملین کے موجود کہ حکمت کے ساتھ انہوں نے کس طریقے سے یہ سارے کے سارے مراحل طے کیے، کیسے تربیت کی امت کی، کس طریقے سے لوگوں نے منازل طے کی حکمت کے ساتھ۔ کیونکہ حکمت کے بغیر جو ہے وہ بات بھاری سے بھاری بات بھی، ہلکی سے ہلکی بات بھی اگلے کو بھاری لگتی ہے، لیکن حکمت سے کہیں تو بھاری سے بھاری بات بھی برداشت ہو جاتی ہے۔ آج کڑوی دوا کو میڈیکل سائنس کیپسول میں لپیٹ کے دے دیتی ہے، حالانکہ اس کو ویسے سفوف نکال کے چاٹے تو کڑوا ہوگا ہو سکتا ہے، لیکن وہ بس کیپسول میں ڈالا، پانی پیا نکل لیا، پتہ ہی نہیں چلا ہے۔ تو معلوم ہے کہ دیکھو یہ اندر کڑوی دوا کو کیپسول میں لپیٹ دیا۔ اب کیپسول کے خول میں اگر نہ ہوتی وہ دوائی تو آپ کو کھانا مشکل۔ تو بالکل اسی طریقے سے بس اوقات علم کی بات بڑی کڑوی ہوتی ہے، مسئلہ بڑا ٹھیٹ ہوتا ہے، جلدی سے ہضم نہیں ہوگا، اس کو حکمت کے کیپسول میں لپیٹ کے دو گے تو سامنے والا آسانی سے لے لے گا اور اس کا کام بن جائے گا۔